اس لیے ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں اور علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ اس لیے دیکھو نائب میں منوط کی صفت کا ہونا ضروری ہے، نائب وہی بن سکتا ہے جو منوط جیسا ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا تب بھی بنتا ہی فقط علی کا تھا کہ نائب رسول بنے۔ تو علی کا وہی نائب ہوگا جو شجاعت حیدری کا حامل ہو، جو سخاوت حیدری کو رکھتا ہو، جو بلاغت حیدری کو رکھتا ہو، وہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں اور علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں۔ تو دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ کہ مولا حسن علیہ السلام کی زندگی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ابتدائی 8 برس اپنے نانا رسول اللہ کی رسالت میں ہے، پھر 30 برس اپنے بابا علی مرتضیٰ کی امامت میں ہے، پھر آخری 10 برس خود مولا حسن کی امامت میں، جس میں ریحانت الرسول مولا حسین علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں۔ تو حسن کبھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کبھی مولا علی کے ساتھ ہیں، کبھی اپنے بھیا حسین کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ 8 برس تک رسول اللہ صرف حسن کا قصیدہ ہی پڑھتے گئے، کاش میری بات پہنچ سکے۔ کبھی حسن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، کبھی کسی نے اگر کہہ دیا کہ آپ کو سواری کتنی اچھی ملی تو رسول اللہ نے کہا مجھ سے یہ کہ نہیں کہتے کہ سوار کتنا اچھا ملا جی۔ اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ حضور نے فرمایا کہ لو کان العقل شخصا لکان الحسن، اگر عقل مجسم ہو کر کہیں آ جائے تو حسن ابن علی ہے۔ عقل اگر کہیں کسی مجسم شکل میں کامل عقل آ جائے وہ حسن ہے۔ اب اگر کوئی سنے امام حسن پر اعتراض کرنے والا ہے تو وہ اپنی عقل پر اعتراض کر رہا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ حسن کامل عقل کا نام ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کو کہتے ہیں نا کہ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے۔ آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں گے۔ اب قلم سے کام قلم کا لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے۔ دو مصرے اور پڑھو میرے ساتھ چلیں گے۔ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے۔ اور حسن نے وقت دیا حسین نے مانگا، حسن نے وقت دیا حسین نے مانگا، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے۔ جو دیکھو اجتماعی نعرہ لگاؤ نجف رسا مولا حسن علیہ السلام کے حسن۔ تو یہ مولا حسن کی زندگی کا وہ وقت ہے کہ جو نانا رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، جب بچپن کا زمانہ ہے۔ بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آ رہا ہوں مسائل پر، کل انشاءاللہ ہو سکا تفصیل سے پڑھوں گا تاکہ جو وقت ہے متعین شدہ اس پر تابوت کی برآمدگی ہو جائے۔ غور کیجیے گا کہ پھر ایک وقت آیا کہ اپنے بابا کی امامت کا زمانہ، اس میں جو پہلا ڈاکومنٹڈ واقعہ ہے نا امام حسن کا، مولا علی کی امامت کا پہلا ڈاکومنٹڈ واقعہ امام حسن کا پتہ کیا ہے؟ کہ مولا حسن 8 برس کے سن میں بیت الشرف سے نکلے اور مسجد کے ممبر کے پاس آئے۔ ایک بچہ ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، کسی کا بچہ تھا، میں نہیں کہہ سکتا کس کا تھا، کسی کا بچہ ممبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مولا حسن علیہ السلام نے اس بچے کو آگے کھینچا، اسے ممبر سے اتارا، کہا انزل عن ممبر ابی وصب الى ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اتر اپنے باپ کے ممبر پر جا۔ میرے باپ کے ممبر سے اتر اپنے باپ کے ممبر پر جا۔ بزرگ سمجھ کے بچوں کو سمجھانے کے لیے دیکھو اس میں مولا حسن نے ایک کام نہیں کہا، اس سے 2 کام کہے۔ میرے باپ کے ممبر سے اتر اپنے باپ کے ممبر پر جا، اپنے باپ کے ممبر پر جا، اس میں بھی 2 کام ہے۔ بچوں کو مثال دیتے ہیں۔ اچھا میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ جائے۔ میں آپ سے کہوں یار مجھے کسی چائنیز شاپ سے آرگینک سالٹ لا کر دیجیے گا، تو آپ کا 2 کام کرنے ہیں، خالی نمک لانا نہیں ہے، پہلے تو دکان تلاش کرنی ہے۔ مولا حسن کہہ رہے ہیں میرے باپ کے ممبر سے اتر اپنے باپ کے ممبر پر جا، یعنی پہلے باپ کا ممبر تو تلاش کر۔ اگر باپ کا ممبر مل جائے تو باپ کے ممبر پر چلا جا، نہ ملے تو جہنم میں چلا جا۔